السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو، بیایات اللہ اللہ کی آیتوں کا، واللہ اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے، اللہ پر ما جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ کل یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، کل کہہ دیجئے یا اہل کتاب، اہل کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے کافروں کو ڈانٹ رہا ہے جو حق سے عناد کرتے تھے، اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، حالانکہ اگلے انبیاء اور رسولوں کی پیشن گوئیاں، ان کی بشارتیں ان کے پاس موجود تھیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں خوب دیکھ رہا ہوں تم کیسے میرے نبیوں کی تکذیب کرتے ہو، میرے نبیوں کو تم جھٹلاتے ہو، کس طرح تم خاتم الانبیاء کو ستاتے ہو۔ میں تمہارے اعمال سے خوب واقف ہوں، تمہیں تمہاری تمام برائیوں کا بدلہ دوں گا، اور اس دن پکڑوں گا جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کس لیے تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو، تمہیں تمہارے اعمال کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کل کہہ دیجیے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کس لیے تصدون تم روکتے ہو، تصدون تم روکتے ہو، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من جو آمنا ایمان لائے، تبغونہا تو تم ڈھونڈتے ہو اس میں، تلاش کرتے ہو اس میں، ایوجن کجی، وانتم اور تم شہداء تم گواہ بھی ہو، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو۔ اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد اسلام ہے، اسلام سے روکتے ہو۔ کس کو روکتے تھے؟ اہل عرب کو روکتے تھے، اہل کتاب اہل عرب کو روکتے تھے، کیونکہ جب یہ اہل عرب اہل کتاب کے پاس جاتے تھے، یہود و نصارہ کے پاس جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے، تو یہ جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی وہ بتانے کے بجائے الٹا انہیں روکتے تھے، منع کرتے تھے، تو انہیں اسلام سے روکتے تھے۔ تب غونہا اس میں تلاش کرتے تھے، ایوجن کجی تلاش کرتے تھے، اس میں اعتراضات ڈھونڈا کرتے تھے، وانتم شہداء جبکہ تم خود گواہ بھی ہو، تم خود جانتے بھی تھے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سب کچھ موجود ہے ان کی کتابوں میں، لیکن ایک حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر انکار کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا، فرمایا کہ اس میں اہل کتاب کو تو خطاب ہے، لیکن اس میں سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں جو احکام نازل کیے ہیں تم خود بھی اس پر عمل کرو، دوسروں کو بھی کرنے دو۔ تم خود بھی ایمان نہیں لاتے ہو، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان میں طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر حق کی راہ میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان کو حق سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہو، اور پھر یہ سب کچھ تم جان بوجھ کر کر رہے ہو، اور اللہ کو تمہارے یہ کرتوت خوب معلوم ہے، اور تمہیں اپنے اس جرم کی سزا لازمی بھگتنی پڑے گی۔ واللہ اللہ تعالیٰ بما واللہ وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا اگر تم کہا مانو گے، فریقاً ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہاری ایمان کے بعد، کافرین کفر کی حالت میں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کہا مانو گے ان لوگوں کے ایک فریقہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے، وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں پھیر دیں گے۔ اوپر کی جو 2 آیتیں تھی اس میں اہل کتاب کو وہی سنائی گئی تھی جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں، ان کی بات کسی صورت نہ مانیں، ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اہل کتاب کی باتیں ماننا گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اہل کتاب کی اتباع کرنے سے روک رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حاسد، ایمان کے دشمن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے، تو کہا تم ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو۔ کیوں روکا گیا ہے ان کی اتباع کرنے سے، ان کی بات ماننے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ اگر تم ایک بات مانو گے، پھر دوسری بھی مانو گے، دوسری مانو گے، تیسری بھی مانو گے، اسی طرح یہ تمہیں کفر تک لے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی بچا جائے۔ مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ تمہیں کفر تک لے جائیں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے
وہ پس منظر جو ہے وہ تفسیری روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن کیس یہودی، ایک یہودی تھا، ان کے پاس سے گزرا۔ ان کا آپس کا پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے تو یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، اب اسلام لانے کے بعد ان میں اتنا پیار محبت ہو گیا۔ تو اس نے ایک نوجوان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ان کے پاس جا کر ہجرت سے پہلے جو ان کے درمیان جنگیں ہوئی تھی اس کا تذکرہ کرے، جو ہجرت سے پہلے ان کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا تذکرہ کرے۔ تو اس نے کیا کیا، چنانچہ اسی طرح کیا، وہ وہاں گیا اور وہی باتیں کرنے لگیا پہلے والی، جس پر ان دونوں کے پرانے جذبات پھر بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو یہ دونوں پھر گالیاں گلوچ دینے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے پکارے شروع ہو گئی اور قریب تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی بھی شروع ہو جاتی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں سمجھایا، انہیں کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، اور پھر وہ باز آ گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی اور اس سے آگے جو آیت آ رہی وہ بھی نازل کی، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا کہ تم میں تو یعنی تم یہ کس طرح کیوں ایسے کر رہے ہو جبکہ تم میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تم پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تم میں خود موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو تم یہ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تو ان کو منع کیا تو یہ پھر باز آ گئے تھے۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ، اور کیسے تکفرون، تم کفر کر سکتے ہو، تم انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تتلا پڑھی جاتی ہے علیکم، تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم، اور تمہارے دل میں رسول، اس کا رسول بھی ہے، ومن یعتصم، اور جو مضبوطی سے پکڑ لے باللہ، اللہ کو، فقد، پس تحقیق، ہدیٰ، اسے ہدایت دی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وکیف، کس طرح تکفرون، تم کفر کرتے ہو، یعنی مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے، پھر ان کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، اہل کتاب کے پاس جاؤ گے، ان سے جا کے کچھ سیکھو گے، دوسروں کے پاس جاؤ گے، ان کی پیروی کرو گے، تو ان سے ہدایت تم کس طرح حاصل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو، یعنی تمہاری طرف سے کفر کا ارتکاب کرنا بہت بعید ہے، بہت دور ہے کہ تم ایسا کرو گے، کیونکہ اللہ کی آیات تم پر پڑھی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تم میں موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ تو اس کے مخاطب تو صحابہ کرام ہے، لیکن نصیحت کا جو تعلق ہے تمام مسلمانوں سے ہے۔ آج اگرچہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، مگر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ اب بغیر دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کتاب و سنت پر عمل کرنا، یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یقیناً وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ مجھ پر پھر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یہی بات، وَمَن یعتصم، جو مضبوطی سے پکڑ لے باللہ، اللہ کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی رسی کو، قرآن پاک کو، تو فرمایا صراط مستقیم انہی کو ملے گا جو اللہ کی بات کو مضبوطی سے تھام لے گا، پکڑ لے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک قرآن پاک ہے اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، آمنو اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق کا تقاتی، جیسا کہ حق ہے اسے ڈرنے کا، ولا، اور نہ تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، وانتم، اور تم مسلمون، مسلمان، یعنی مسلمان ہی مرنا۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس آیت میں ایمان کے بعد تقوی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا، یہ تقوی ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں، یہ متقی ہیں۔ تو کہا تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پوری طور پر بجا لائے جائے، ان پر پوری طرح عمل کیا جائے،
منیحات کے قریب نہ جایا جائے، جس سے منع کر دیا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور پھر جس شخص میں یہ تینوں باتیں پائی جائیں تو سمجھو وہ انسان تقوی کے ساتھ ساتھ حق کا تقاتی بھی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، حق کا تقاتی ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا شکر کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، یعنی جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کیے جائیں، ٹھیک ہے نا، جن سے منع کیا گیا ان سے رک جائے، یہ نہیں کرنا کرنے والے کام کیے جائیں اور نہ کرنے والے کام بھی کبھی کبھی کر لیے جائیں، تو یہ تقویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ شکر بھی کر لیں اور کبھی کبھی ناشکری بھی کر لیں تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ کبھی یاد کر لیا اور کبھی یاد نہیں کیا، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، یعنی کبھی عمل کر لیا تو کبھی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ حدیث میں ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں خفیہ اور ظاہری طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ خفیہ اور ظاہری طور پر یعنی سب لوگوں کے سامنے تو انسان اچھا بن جاتا ہے، لیکن تقویٰ وہاں بھی اختیار کرنا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سب لوگوں کے سامنے اچھا ہی نہیں بننا بلکہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ کتنا ڈرنا ہے، کتنا حق ہے ڈرنے کا، جتنا انسان میں ہمت ہے، ٹھیک ہے نا، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، حضرت معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہمت و طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، ہر درخت اور ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اور جب کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کر لو، کیونکہ انسان کے اندر کھٹک جاتی ہے جب انسان کوئی برائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کتنا ڈرنا ہے، جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اپنی ہمت و طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرنا ہے، حق کا تقاتی ہی، اس سے اتنا ڈرنا ہے جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اپنی ہمت و طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور جو تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، قیامت والے دن انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، چاہے وہ کتنی ہی دور کے علاقے کے ہوں، لیکن قیامت والے دن وہ میرے قریب ترین ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر یعنی اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک یہ راستہ تم نے نہیں چھوڑنا ہے، تقویٰ اختیار کر کے رکھنا ہے، مسلمان اسلام کی حالت میں ہی مرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی پر، اسلام پر ہی تم نے مرنا ہے، یعنی تمام زندگی اسی پر قائم رہنا ہے تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت بھی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی گزارتا ہے، جیسی رکھتا ہے، ویسے ہی اس کو موت آتی ہے پھر، اور جس موت پر مرے گا، جس حالت میں مرے گا اس کو موت آئے گی، اسی پر ہی قیامت والے دن اسے اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ موت کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے کب آ جائے، اس لیے موت آنے تک ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ سے اسی طرح ڈرتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جیسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ تم مرنا، إِلَّا مگر وَأَنْتُمْ، اور تم مسلمون، یعنی اسلام ہی کی حالت میں، مسلمان ہی تم مرنا۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب مل کر،
वला और न तफर्रकू, और तुम तफरका ना डालो, आपस में फूट ना डालो। वज़्कुरू, और याद करो निमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर है, इस जब तुम थे आदान दुश्मन, फ़अल्लफ़ा तो उल्फत डाल दी, बैना कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, फ़अस्बह तुम पस तुम हो गए, बिनिमतिही उसके फजल से उसकी नेमत से, इख़वानन भाई भाई, व कुंतुम और तुम थे, अला शफ़ा हुफ़रतिन एक घड़े के किनारे पर, मिनन नारी आग के किनारे पर, फ़अनक़ज़कुम तो तुम्हें बचा लिया तुमको, मिनहा इससे, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु वाज़िह करता है अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए आयाती अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून तुम हिदायत पा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, वातसिमू मजबूती से पकड़ लो, बिहब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को, जमीअ सब मिलकर, वला तफरकू आपस में तफरके में ना पड़ो, आपस में फूट ना डालो। अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? अल्लाह की किताब है। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की किताब ही अल्लाह की रस्सी है, जो इसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पर रहेगा, जो इसे छोड़ देगा तो वो गुमराही पर रहेगा। एक और रवायत में है फरमाया कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो, तो इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तक जाने का रास्ता अल्लाह की रस्सी यानी कुरान पाक है, अल्लाह ताला की किताब है। बिहब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से पकड़ लो। अब इसको अल्लाह की रस्सी से मुराद यानी कुरान पाक है, इसको अब इस तरह समझे कि एक दरिया है, ठीक है, दरिया के किनारे पर एक पहाड़ है। अब एक आदमी दरिया में डूब रहा है और पहाड़ के ऊपर से एक आदमी रस्सी फेंकता है। अब अगर वो आदमी रस्सी पकड़ लेता है तो उसकी जान बच जाएगी और वो बुलंदी पर आ जाएगा जहां से उस आदमी ने रस्सी फेंकी थी, ठीक है ना, उस बुलंदी तक वो पहुंच जाएगा। और अगर इसने वो रस्सी ना पकड़ी तो वो डूब जाएगा और बाहर नहीं निकल सकेगा, और इस बुलंदी पर जहां से उसने रस्सी आ रही है तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो पता चला जब तक वो बंदा रस्सी पकड़ेगा नहीं तो वो बचेगा नहीं। अब इशारा इसी तरफ है कि अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से ना पकड़ा तो बचोगे नहीं। अगर बचना है तो अल्लाह की रस्सी को, कुरान पाक को मजबूती से पकड़ लो, ठीक है। कुरान पाक को बचना चाहते हो, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो तो कुरान पाक को, रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और फिर फरमाया सब मिलकर, वला तफर्रकू तफरका ना डालो, सब मिलकर। मोमिन के एक दूसरे का आईना होता है, ठीक है ना, मोमिन सब एक दूसरे के साथ एक, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक अमारत की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए कुव्वत की तरह होता है, इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को एक यानी एक अमारत की तरह होता है, तो इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को यानी कुव्वत देता है, कुव्वत पहुंचाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर यानी फरमाया कि इस तरह होता है। और फिर ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जमात ये रहमत है और फिरका बंदी ये अजाब है, इससे इंसान को बचना चाहिए, फिरके में नहीं पड़ना चाहिए, फूट नहीं डालनी चाहिए। तो फूट ना डालो, वला तफर्रकू आपस में फूट ना डालो, इख्तिलाफ ना करो, फूट ना डालो, जुदाई ना करो। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बातों से अल्लाह ताला खुश होता है, 3 बातों से ना खुश होता है। एक ये कि इसकी इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। दूसरा अल्लाह की रस्सी को इत्तेफाक से पकड़ लो, तफरका ना डालो। तीसरा मुसलमान बादशाहों की खैर ख्वाही करो। फजूल बकवास, कसरत सवाल, माल की बर्बादी, ये तीनों चीज़ें रब की नाराज़गी का सबब है। तफरका ना डालो, तफरका कौन है? ये शैतान की तरफ से होता है, शैतान तफरका डालता है, शैतान इंसान को फितने में मुबतला करता है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान अपने लश्कर को भेजता है ताकि वो लोगों के दरमियान तफरका डाले, उन्हें फितने में डाले। और फिर फरमाया कि उसके शैतान के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकाम वाला वो होता है जो सबसे ज़्यादा फितना डालता है, जो सबसे ज़्यादा फितना डालता है। तो आगे फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर है। इस आयत में अल्लाह ने 2 नेमतों को जिक्र किया है। एक तो ये कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की नेमत को याद करो, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम, ठीक है ना। एक ये कि अल्लाह की नेमत को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, ये नेमत नेमत हिदायत है। दूसरी नेमत बिनिमति इख़वानन, दूसरी नेमत की इसकी नेमत से तुम भाई भाई बन गए, ये नेमत अखुवत है,
اللہ نے دو نعمتیں ذکر فرمائی اور دونوں نعمتیں الگ الگ ہیں. پہلی نعمت نعمت ہدایت، دوسری نعمت نعمت اخوت ہے کہ تمہیں ہدایت تو دی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور نعمت عطا کی کہ نعمت اخوت، جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تم آپس میں یعنی دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. ٹھیک، اور دوسری تمہیں یعنی ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر تھی. ٹھیک ہے نا. زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان بڑی لڑائیاں رہتی تھی اور سخت یعنی ان کی آپس میں دشمنی بھی تھی، آپس میں ہر وقت جنگ جاری رہتی تھی. جب یہ دونوں قبیلے اسلام لائے تو اللہ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. حسد، سب بغض، یہ سب کچھ ختم ہوتا رہا، آپس میں یہ بھائی بھائی بن گئے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے، اللہ کے دین میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے. تم آگ کے کنارے پر تھے، یعنی اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ہی نہیں بلکہ تمام عرب ہی کفر و شرک، باہمی عداوتیں، آپس میں دشمنی، اس میں مبتلا تھے. اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کے کنارے پر ہونے سے تعبیر کیا ہے کہ تم آگ کے کنارے پر تھے. مقصد یہ ہے کہ تم آگ کے کنارے پر تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسلام کے ذریعے اللہ نے تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لیا. اور عداوت یعنی جو تمہارے درمیان یہ دشمنی تھی، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اخوت پیدا کر دی، بھائی چارہ، تمہارے ایک دوسرے کے دلوں میں، تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی. اور جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس کا اجر اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. جو اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں قیامت والے دن اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم، تمہارے لیے آیاتی، اپنی آیتیں، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ.